آپ ٹیم درست کرتے ہو تو کلائنٹ بھاگ جاتا ہے، کلائنٹ کی طرف ہوتے ہو تو ٹیم کام نہیں کرتی. اگر ٹیم بھی کام کر رہی ہے، کلائنٹ بھی ہے، تو آپ کا اپنا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا. اگر آپ کا اپنا کام کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹیم کام بھی کر رہی ہے، کلائنٹ بھی ہے، تو پتہ چلا کہ ملک میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. کیا وجاہت؟ آپ کی ویب سائٹ اچھی ہے؟ کیا آپ لنکڈ ان کے اوپر ایک اچھی فالوشپ رکھتے ہو؟ کیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹرز اور ایجنسیز کے اوپر لنکڈ ان پہ کنیکٹڈ ہو؟ SEMrush کی مارکیٹ پلیس ہے، مارکیٹنگ ایجنسیز کی، کیا آپ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں؟ کیا آپ school.com کے اوپر کہیں پر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کسی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کانفرنس کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ آپ نے 15 منٹس کی ونڈو ہے، 15 منٹس کی ونڈو میں جب بھی آپ کی نیڈ سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ٹیمپلیٹ نہیں بھیج دینا. سر پرومو میکنگ ہی لے لینا، پرومو میکنگ لے لینا. نہیں لگتے ایک پرومو بنانے میں. یہ آپ کو لگتا ہے. بڑے عرصے بعد ہم آج واپس آ گئے ہیں بیک ٹو دا نارمل روٹین. تو آج میں آپ کے لیے بہت سے سوالات لے کے آیا ہوں اور اپنی بہت سی پرابلمز اور پین پوائنٹس بھی لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ریئل پرابلمس کے اوپر بات کریں تاکہ ریئل سولوشنز ملیں. اب میں نے ایجنسی تو بنا لی جس طرح آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور کافی زیادہ چیلنجز بنانے میں آئے، ٹھیک ہے، وہ فیز گزر گیا، وہ اسٹیج گزر گیا. اب مجھے اس کو اسکیل کرنے کے اندر جو ہے نا وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں اس کو اب اسکیل کس طرح سے کروں. لیٹس سے چند $1000 کے اوپر تو چلی گئی ہے وہ، ٹھیک ہے، کہ ایک اماؤنٹ آ رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے. اب میں اس کو لیٹ سے انکریز کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کیسے اس کو انکریز کروں؟ اس کا آپ کو کیسا آنسر چاہیے؟ مطلب مجھے سب سے پہلے میں آپ آپ کو یہ ایک بتائیں. لائن کے اندر آنسر نہیں دے نہیں، دوں مجھے یا پوری مجھے پوری کلاس چاہیے. ساری تسلی سے مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں اسٹیپ وائز آپ گائڈ کریں، جس طرح وہ کامران بھی کہتے تھے اسٹیپس ڈیفائن کریں. تو اسی طرح سے آپ نے اسٹیپ وائز مجھے گائڈ کرنا ہے کہ تم اسکیل کرنے کے لیے، یا مطلب پہلے میں کیا کام پکڑوں زیادہ، پیچھے ٹیم میرے پاس نہیں ہے، یا پہلے میں ٹیم ریڈی کروں تو پھر کام پکڑوں، مطلب کس طرح سے میں اس کو آگے گرو کروں؟ دیکھیے یہ نا چیزیں پیرلل ہوتی ہیں. اچھا، یہ چیزیں پیرلل ہوتی ہیں اور اس کے اندر نا بہت سے لوگوں کو بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اگین مجھے بھی اس پروسیس سے میں گزرا اور بہت کنفیوژن تھی، بہت ناکامیاں تھیں. آپ ٹیم درست کرتے ہو تو کلائنٹ بھاگ جاتا ہے. صحیح بات ہے. کلائنٹ کی طرف ہوتے ہو تو ٹیم کام نہیں کرتی. ٹرو. اگر ٹیم بھی کام کر رہی ہے، کلائنٹ بھی ہے، تو آپ کا اپنا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا. اگر آپ کا اپنا کام کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹیم کام بھی کر رہی ہے، کلائنٹ بھی ہے، تو پتہ چلا کہ ملک میں انٹرنیٹ بند ہو گیا. یہی بات ٹھیک ہے، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر آ پڑا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا، آپ کی USA کمپنی جو ہے وہاں پر کوئی مسئلہ ایشو ہو گیا، یا آپ کا پے پال بند ہو گیا. کافی پرابلم، بہت ساری پرابلمس ہیں نا. تو یہ پرابلمس نہیں ہیں، یہ بلیسنگز ہیں. اچھا، ہاں، ٹھیک. کیونکہ یہ آپ کے جو انکیپیبل لوگ ہیں، جو برساتی مینڈک ہیں، ان کو کمپٹیشن سے باہر کر دیتی ہیں چیزیں. ٹھیک ٹھیک. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مزے کی بات بتاؤں گا. پاکستان کے اندر کرونا کے ٹائم کے اوپر امیزون ہو رہا تھا. جی کافی اینڈ ایوری سیکنڈ انڈیویجول اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، میں امیزون سیکھ رہا ہوں. ہاں، اور میں چیخ رہا تھا امیزون پہ مت جاؤ، دس از ناٹ فار اس، ٹھیک ہے، ناٹ فار ایوری ون، ٹھیک ہے. لیکن نو ون واز لسننگ. پھر کیا ہوا؟ ہوا چلی گئی، ختم ہو گئی، غبارے میں سے ہوا نکل گئی. لیکن اس غبارے میں جب ہوا بھری گئی تھی تو پوری دنیا کے اندر ایک کنسیپٹ بڑا تھا کہ پاکستان کے اندر دنیا کے ورسٹ ورچوئل اسسٹنٹس ہیں امیزون کے. رائٹ. ٹھیک ہے، ورسٹ نہیں تھے، کیا ورسٹ پیپل آ گئے تھے امیزون سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آج 2024 کے اندر دنیا کی ٹیک کانفرنسز کے اندر جو دنیا کے نمبر 1 پرائیویٹ لیبر کے سیلر ہیں، جبران نیاز، بالکل وہ کانفرنس میں جاتے ہیں اور کانفرنس سے آنے کے بعد بولتے ہیں، گائز انٹرنیشنل کمیونٹی معلوم ہے کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے امیزون ورچوئل اسسٹنٹس کے بارے میں. سو وی آسکڈ، ہاں جی کیا کہہ رہی ہے؟ دے آر ون آف دا بیسٹ. اچھا. یس، دے آر ون آف دا بیسٹ. پاکستانیز آر ون آف دا بیسٹ. تو کون بیسٹ ہوا؟ کام کرنے والے یا پاکستان جو اصل کے اندر امیزون کو سیریسلی لے کے چل رہے تھے، جی. گر رہے تھے، پھر سیکھ رہے تھے، پھر امپروو کر رہے تھے. اور وہ جو سارے برساتی مینڈک تھے وہ خراب کر رہے تھے، وہ دیہڑی باز تھے، دیہڑی لگانا چاہتے تھے. جی. اور جیسے ہی مارکیٹ ان کی پریزنس سے خالی ہوئی،
انہوں نے بہت سے لوگوں کو گندا کیا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اور پاکستانیوں کو ٹرائی کیا، اور 2 سالوں کے اندر اندر وہی لوگ پاکستان کے اندر امیزون میں رہے جو ٹرولی امیزون کی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیم گوز فار یور نیش، سیم گوز فار مائی نیش، اور سیم گوز فار ایوری بزنس. ٹھیک ہے. کہ ایک وقت آتا ہے جب کسی بھی بزنس کے اوپر عروج آتا ہے تو بہت سے برساتی مینڈک جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، وہ اپنے وقتی مفاد کے لیے انڈسٹری کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس انڈسٹری سے آپ سمجھ لیجیے ہوا نکلتی ہے تو صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو ٹرولی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ اپنی فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کبھی کام نہیں ہوتا. بالکل. تو دیکھیے آپ اوور بکڈ ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوں. ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی کہاں پر ایشو چل رہا ہے آپ کے پاس؟ کرنٹلی ایشو یہی ہے کہ مثال کے طور پہ کلائنٹ ایکوزیشن کا. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں کیپیسٹی رکھتا ہوں زیادہ کلائنٹ ڈلیور کرنے کی. یہ ٹیم آپ نے کتنے عرصے میں بلڈ کی؟ مجھے ابھی یہ 9واں مہینہ ہے. 9واں مہینہ ہے. تو 9 مہینے میں کب آپ کی ٹیم جو ہے آپ کے پاس زیادہ ہوئی آپ کے کام کی نسبت؟ ایوری ٹائم. میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے اسٹیپ وائز ہی ہوا ہے. ہاں، اسٹیپ وائز ہوا ہے. ایک وقت تھا آپ کے پاس کام زیادہ تھا اور آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی. جب آپ نے ٹیم پہ فوکس کیا، آپ کی ٹیم بن گئی، آپ کے پاس کام ابھی تھوڑا ہے، اب آپ کام بڑھانا چاہتے ہو. میرا آپ سے پہلا سوال، کیا وجاہت؟ آپ کی ویب سائٹ اچھی ہے؟ آپ کے پاس ویب سائٹ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ لنکڈ ان کے اوپر ایک اچھی فالوشپ رکھتے ہو؟ کیا آپ اپنی جو کمیونٹی ہے، جو کمپنیز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹرز، کیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹرز اور ایجنسیز کے اوپر لنکڈ ان پہ کنیکٹڈ ہو؟ کیا آپ ایس سی ایم رش کی جو مارکیٹ پلیس ہے، کس کی؟ ایس سی ایم رش کی مارکیٹ پلیس ہے مارکیٹنگ ایجنسیز کی، کیا آپ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں؟ کیا آپ school.com کے اوپر کہیں پر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ چلیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ریسنٹلی کسی آپ نے پچھلے 2 سالوں کے اندر یا 1 سال کے اندر کسی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کانفرنس کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ مارکیٹنگ میں تو نہیں کیا، پر کنٹینٹ کریٹرز کی میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، کنٹینٹ کریٹر میں کیا. اچھا، آپ نے کیا پچھلے کچھ عرصے کے اندر اپنے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے اذان دی؟ نہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے آپ کا رشتہ کیسے ہوگا پھر؟ تو سارے گھاٹے کے سودے ہیں. سارے گھاٹے کے سودے. دیکھیے آپ جب بھی یاد رکھیے گا، آپ نے ابھی آج کل یہ ایک ایپ جو ہے بڑی اس کی ایڈ آ رہی ہے، کون سی؟ ٹیمو. ہاں وہ ٹیمو ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ منڈی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے پہلی دفعہ جب کوئی اذان سنتا ہے، آپ مارکیٹنگ میسج آتا ہے کسی بھی برانڈ کا، تو آپ دیکھتے پتہ نہیں کیا ہے. ہاں جی بالکل. آپ اس کے سامنے جب دوسری دفعہ وہ رپیٹ ہو کے میسج آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ دھیان سے دیکھتے ہو، یار لگتا ہے کوئی نئی کمپنی آئی ہے. بالکل بالکل. پھر تیسری آپ بائی نہیں کرتے ہو. بائی انسان عمومی طور پہ 4تھی یا 7ویں دفعہ جب ایڈ کو دیکھتا ہے تو تب کرتا ہے. اتنی بار ری مارکیٹنگ. جی، ہمارے برین ہے نا، پہلی جیسے ہی ہم کچھ نئی چیز دیکھتے ہیں ہمارے دماغ سب سے پہلے اس کو رجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہنا اس کی طرف نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں بہت سے لوگوں نے اے آئی کو بھی رجسٹ کیا، لیکن آہستہ آہستہ اب لوگ کیا ہے اڈاپٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیے اذان ہے دن میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 5. کیوں؟ بار بار ایک ہی میسج. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ کہتے صبح یہ 2nd ٹائم، یہ 3rd ٹائم، یہ 4th، یہ بالکل ہر اذان میں اللہ اکبر، صحیح. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. صحیح بات ہے. آؤ صلاح کی طرف، آؤ ہدایت کی طرف. کیوں؟ ایک ہی پیغام. کیونکہ ہمارا سب کانشیس چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور یہی آپ نے جو سکیم آف آپ سمجھ لیجئے مارکیٹنگ ہے، یہ آپ نے اپنا برانڈ بلڈ کرنے کے لیے امپلیمنٹ کرنی ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے اذان دینی ہے، اور اذان دینے کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین پلیٹ فارم کون سا ہے؟ یہی سوشل میڈیا ہی ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنتوں میں عمل کرنا ہے. منڈی میں چلے جائیں. سب سے پہلے منڈی میں بیٹھ جی ٹھیک ہے، اس میں ہیں ہم. کہاں پر ہیں؟ اپر فائبر. اور آپ کا اپور کے اوپر پروفائل پراپرلی آپٹیمائزڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے.
بس وہی کلائنٹ آ رہے ہیں تو بس اٹس اوکے. نہیں, اگر کلائنٹ آ رہے ہیں تو لاسٹ ٹائم آپ نے اپ ورک کے اوپر کب کسی پروجیکٹ پہ بڈ کیا؟ میں تو کبھی نہیں بڈ کیا. تو پھر لوگ کیسے آئیں گے؟ وہی بتا رہا ہوں میں, جو ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں وہ وایا اپ ورک آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اپ ورک منڈی ہے دنیا کی بالکل سب سے بڑی منڈی ہے, ایگری کرتے ہیں ہاں جی, آپ؟ ہاں جی, وہاں پر آپ ایک پراپر اپنی پریزنس کریٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں, آپ کو اگر آپ نے جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے, اگر آپ نے اس کو پہلے 15 منٹ کے اندر میسج کر دیا تو پاسبلٹی آف وننگ دا لیڈ اور کلائنٹ جو ہے وہ 50% بڑھ جاتے ہیں اس کی نسبت جو 15 منٹ بعد پرپوزل سبمٹ جی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 15 منٹس کی ونڈو ہے, 15 منٹس کی ونڈو میں جب بھی آپ کی نیچ سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ٹیمپلیٹ نہیں بھیج دینا. ہاں, جو کسٹم پری بلڈ آپ نے کیا ہوگا, جی ہماری ایجنسی ہے 20 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں بلا 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 بلا, نہیں. آپ کیئرفلی اس پروجیکٹ کو آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد میرے خیال سے سب سے بہترین جو ایشو ہے, آپ کلائنٹ سے کویسچن پوچھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی بھی آپ کو ڈیٹیل چاہیے اسے پوچھیں, جس کی بیسس پہ آپ ایک اس کو اچھا پرپوزل یا کوٹیشن سبمٹ کر سکو. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو منڈی میں چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت, کچھ نہیں ہے پاس, کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے پاس, ٹیم بھی نہیں ہے پاس, تو سب سے پہلے اپ ورک کھول لیں, اور اپ ورک کھول کے وہاں پر کچھ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں 2 ہفتے 3 ہفتے دیکھتے رہیں کہ کس طرح کے پروجیکٹ پوسٹ ہو رہے ہیں, آبزرو کرتے رہیں. بس یہ کام خود کرنا ہے تو آپ اس لیے کس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کوئی ٹیم میں بنی رہ سکتے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لیڈ جنریشن کا کام جو ہے نا, یہ سب سے پہلے جو فاؤنڈر ہے اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایک اسسٹنٹ رکھ سکتے ہو, جو اسسٹنٹ کوئی بھی جو پروجیکٹ پوسٹ ہو اس کے ساتھ انیشل انگیجمنٹ جو ہے وہ انیشل انگیجمنٹ وہ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بٹ اس کو ٹھیک ہے, اور انیشل انگیجمنٹ کے بعد جیسے ہی آپ کو لگے کہ کلائنٹ نے کنورسیشن شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے, آپ جمپ ان کر جائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیشیل کنورسیشن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے انسٹیڈ آف کہ جو ہمارے ریپیٹیڈ کویسچنز ہیں ان کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اگر اپ ورک کے اوپر ہر منٹ میں پروجیکٹ پوسٹ ہو رہا ہے, آپ تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے 2 دنوں بعد. آپ اپنی ٹیم رکھیں, جو بھی آپ کی نیش کے اندر آپ کی فیلڈ کے اندر پروجیکٹ پوسٹ کیا جائے, آپ اس پہ جائیے اور جا کے آپ اس کے اوپر انیشیل کنورسیشن جو ہے آپ کا اسسٹنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. آپ کنورسیشن انیشیٹ کریں گے, ضروری نہیں کہ جس نے پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے وہ آپ کو رسپانس کرے. بالکل ہو سکتا ہے. جس کا رسپانس آ جائے اس کے بعد آپ جمپ ان کر سکتے ہیں. ایگریڈ. لیکن انیشیل ٹریننگ آپ کسی کو دے سکتے ہو کہ کس طرح سے آپ نے انیشیل کنورسیشن انیشیٹ کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ منڈی میں چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ منڈی کے اندر اگر منڈی والوں کی طرح جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اور وہ کیسے؟ ہاں, یہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر جب ہم منڈی میں جاتے ہیں تو اپ ورک ہے نا, تو اپ ورک کے اوپر جب بھی میں پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہوں کہ مجھے فری لانسر چاہیے, مجھے کانٹریکٹر چاہیے, تو مجھے آپشن آتی ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ ایز این امریکن کمپنی میں صرف امریکہ میں پوسٹ کرنا چاہتا ہوں, یا پوری دنیا میں پوسٹ کرنا چاہتا ہوں, یا دنیا کے کس ملک سے چاہتا ہوں میرے پاس فری لانسر آ جائیں. اچھا. بہت ساری کمپنیز, یاد رکھیے گا, جو مارکیٹنگ کا کام کرواتی ہیں وہ کمپنیز جو ہیں انہوں نے NDA سائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. پاکستان کا تو کوئی بینک سپورٹ نہیں کرتا. NDA؟ ہاں جی. کوئی ایسا کیا ہوتا ہے کہ بینک کی کیوں ضرورت ہے اس میں؟ بھائی آپ کو آپ کسی کمپنی نے, مثال کے طور پر کوئی بڑا برانڈ ہے, اس نے اپنی کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ گوگل ہے, گوگل کا یہ پکسل 11 آ رہا ہے. ہاں جی. اب گوگل نے کمپنی مارکیٹنگ ایجنسی سائن کرنی ہے, تو آپ کو پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے اس نے سارے فیچرز بتانے ہیں کہ یہ ہماری سیکریسی ہے, یہ پروجیکٹ ہے, یہ فون لانچ کرنا ہے, اس کے یہ فیچرز ہوں گے, ہم نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ کی کمپنی میں کوئی شخص بیٹھا اس کو لیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہت جو اچھی کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کا پروجیکٹ USA کے اندر اور ود ریپیوٹیڈ کمپنیز کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ جو NDA سائن کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال چھوٹی کمپنیز موجود ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑے سے پیسے لگا کے
ایک یو ایس کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہو, وہاں پر ایک ورچوئل ایڈریس لے سکتے ہو, تو بھائی انہی جیسے بن جاؤ نا. آپ کو پاکستانی بننے کی کائے کی ضرورت ہے. ٹرو. دیکھیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں, افریقن ایک کنٹری ہے نائجیریا, ٹھیک ہے. اب نائجیریا سے نا بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, بینکنگ فراڈ, اسکیمز. اب مجھے یہ بتاؤ, نائجیریا سے کوئی بھی شخص آ کے نا مجھے پرپوزل سبمٹ کرے گا, جی میں آپ کے لیے پروگرامنگ جو ہے وہ کر دیتا ہوں, اور یا میں آپ کے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا میرے ساتھ کام کرنا چاہے گا, تو میں کیا خود ہی الرٹ نہیں ہو جاؤں گا نائجیریا سے کہ نائجیریا سے بے شک وہ جینون آدمی ہوگا, ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے, لیکن امریکہ سے بے شک کوئی بھی شخص آ جائے, میں نہیں گھبراؤں گا. صحیح ہے. اسی طرح میں نے ایک پروجیکٹ پوسٹ کیا, اور پروجیکٹ میں نے پوسٹ کیا اور مجھ کو اس کے اوپر بڈ آئی کہاں سے, یوکرین سے. ٹھیک ہے. اب یوکرین کے اندر جیسے ہی بڈ آئی تو اس ڈیولپر نے سب سے پہلے مجھے کہا مجھے اپنا واٹس ایپ دو. میں کبھی نہیں گھبرایا واٹس ایپ نمبر دیتے ہوئے, لیکن یوکرین کے اندر سے اگر ایک بندے نے 2 دفعہ میرے سے واٹس ایپ مانگا نا, میں نے نہیں دیا. کیوں؟ کہ دنیا کے ٹاپ کے ہیکرز جو ہے نا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یوکرین میں, یوکرین کے اندر. ایسی میری چھٹی اس بولی کہ نہیں یار یوکرین کے بندے کو میں نے, تو بھئی آپ نہ بنے نا. اب پاکستان کے بارے میں جیسے بھی ہے ایک پرسیپشن مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی امریکن کمپنی بنائیں, اچھا, نام اپنا جو بھی جینون ہے وہ رکھیں, اوکے, اور اس کی بیسس کے اوپر بڈ کریں. لیٹر آن تو کلائنٹ کو پتہ چل جانا ہے کہ بھئی آپ پاکستانی ہو, اور اسی کی بیسس کے اوپر اس کا پاکستان کے بارے میں امیج اچھا ہو جائے گا. بالکل سے کام اچھا کریں گے, کام تو اچھا اسکیم کریں گے تو پھر کہاں اچھا ہوگا. پھر تو کہیں گے ایک تو ٹوپی سے مجھے اپنے امریکن ہونے کی, اوپر سے کام بھی نہیں صحیح کیا, کام بھی نہیں ٹھیک تو کیا. منڈی کی طرح کیسے جائیں یہ بتائیں نا. بھئی منڈی میں چلے گئے نا آپ کہہ رہے ہیں منڈی میں, منڈی کی طرح جائیں. دیکھیں منڈی, میں نے کہا منڈی کے جس منڈی میں جائیں اس لوگوں کی طرح جائیں. اچھا, مطلب جیسا دیس ویسا بیس. ہاں, تو آپ امریکنز ہیں نا, امریکہ کے اندر پروجیکٹ پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایجنسی بھی امریکن ہی وہاں لانچ کریں. ٹھیک, کتنے پیسے لگیں گے؟ کوئی پیسہ نہیں لگتا. کیسے ہوگا؟ $250 کی US کمپنی کھل جاتی ہے بھائی. اچھا, وہ ورچوئل ایڈریس والی. ہاں ٹھیک ہے, وہ ڈیلاویئر والی. ہاں, ڈیلاویئر والی ضرورت نہیں ہے, کہاں پر بھی کسی اپنے چاچے مامے تائی ہمارے کا. سے کروا لیں, ای کامرس والا کبھی آنے والا ہے. ابھی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, شاید میری زندگی میں شاید ای کامرس والا یہ سروسز دے دے, لیکن خیر. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ اپنی US کمپنی جو ہے اس سے یہ کام شروع کریں. نمبر ہونا ضروری ہے وہاں کا؟ ہاں بالکل ہونا ضروری. وہ کیسے ملے گا؟ وہ آپ کو بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو ورچوئل نمبر مل جاتا ہے. اچھا, لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے وقتاً ہی USA میں کام کرنا ہے تو آج سے 5 سال پہلے تک تو ورچوئل نمبر ایبسلیوٹلی ٹھیک کام کرتے تھے, لیکن ابھی جو ہے ورچوئل نمبر کام نہیں کرتا. ٹھیک, بہت سی کمپنیز کے ورچوئل نمبر کام نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایجنسی, اچھی ایجنسی کھولنی ہے, تو اس طرح سے میں USA کی سم پاکستان میں لے کے آ چکا ہوں, ٹی موبائلس کی, تو آپ بھی کسی کمپنی کی سم لے لیجئے, وہ پاکستان میں چلے گی, اور اس سے آپ کا پے پال بھی ویریفائی ہو جائے گا, آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی ویریفائی ہو جائیں گے, اور امیزون کوئی بھی کمپنی آپ کو اس کے اوپر کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوگا آپ کو. سر UK کی سمیں تو ملتی ہیں یہاں 2500 یو کا ایک جنرل بات گندی منڈی ہے. تو پھر امریکہ کی کیسے لائیں ادھر سم؟ بے شمار کسی دوست آ رہا ہوگا اس کو کہنا یار مجھے ایک سم لا دیں, بس اپنے نام پہ, اپنے نام پہ لے آئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پے کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ ہم لوگ جتنی بھی یہ ایجنسی کے طور پر رجسٹر کریں یا ایز اے فری لانسر؟ کوئی کمپنی, آپ نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے, ایجنسی کے طور پر رجسٹر کر لیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایڈریس امریکہ کا ہو, کانٹیکٹ نمبر امریکہ کا ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر امریکہ سے رجسٹر کریں گے تو ہمیں پھر امریکہ والے سارے شو ہوتے ہیں وہ, ہاں جی, یہاں پہ پاکستانی اکاؤنٹ کے اوپر تو وہ بہت تھرڈ کلاس قسم کی بیٹس آ رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, اور آپ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے ایک دم سے. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں یہ ہو گیا. اب تیسری چیز یہ دوسرا صرف ایک چیز ہوئی ہے ابھی. اچھا, ابھی ایک ہوئی ہے, ٹھیک. مطلب منڈی میں بیٹھ جائیں. اوکے, اب منڈی میں بیٹھ گیا, واٹس نیکسٹ, کام کیسے پکڑیں بھائی. پھر اس کے بعد آپ نے کمیونٹیز کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک, ٹھیک, کمیونٹیز آن school.com. ہاں ہاں ہاں, اسکول میں جائیے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میرے خیال سے کامران کی آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, تو بھائی وہ ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے کہ کس طرح نے کامران نے school.com کے اوپر جو ہے اپنے کانٹریکٹس جو ہیں میچور کیے, کلائنٹس ہنٹ کیے. تو کمیونٹی میں جا کے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. نمبر 1 ایک. نمبر 2 یہ ہے LinkedIn, بہت پاورفل, بہت پاورفل. تو LinkedIn کے اوپر اپنا ہلکا احباب بڑھاتے جائیں. اس کے اوپر میری بھی پوری ٹریننگ اویلیبل ہے کہ کس طرح سے آپ نے LinkedIn کو یوز کرنا ہے ہلکا احباب بڑھانے کے لیے. اور سب سے آخر کے اندر ہے آپ کی ویب سائٹ. آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ مائکرو نیش کو جو ہے نا ریپرزینٹ کرتی ہو آپ کی. اور اس کے بعد پھر جب آپ کی ویب سائٹ بن جائے تو پھر ایڈ چلائیے. یس,
آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ پہ کیسے ایڈ چلتا ویب سائٹ کی ایڈ چلائے نا لیڈز لینے کے لیے. ہے؟ گوگل ایڈز. ہاں اچھا. دیکھیے مثال کے طور پر آپ کی ویب سائٹ کیا ہے؟ وہ جیوگرافی. نہیں, ہاں آپ کی ویب سائٹ ہے promomaking.com. ٹھیک ہے. That's your specialization. پرومو میکنگ. ٹھیک ہے. That's your micro niche. ٹھیک ٹھیک. پرومو میکنگ کے علاوہ تو آپ کام نہیں کر رہے ہو ابھی ہاں. میجرلی. ہاں تو مینس کہ دنیا کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے, کوئی ادارہ ہے, کسی نے ایونٹ کرانا ہے, کسی یونیورسٹی ہے, اس نے اپنی پروموشنل ویڈیو تو بنانی ہے تو promomaking.com. بالکل صحیح. اب یہ یو آر ایل بھی ایگزیکٹلی ڈسکرائب کر رہی ہے کمپنی کیا کرتی ہے. اب آپ نے promomaking.com جو ہے اس کو بنا لیا, اس کو آپ نے بنانا ہے بیسڈ آن سیلز فنل. سیلز فنل کیا ہے اب یہ بھی تھوڑا بتا دیں. سیلز فنل ہم بتا چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر. سیلز فنل کیا ہے سب سے پہلے میرے لیے کیا ہوگا وہی ہوگا. آپ کے لیے بھی وہی ہے. اچھا. سیلز فنل تو سیلز فنل ہے کہ بھئی آپ کو ہائر کیوں کرے. ٹھیک ہے. مطلب پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن, پرابلم پھر سولوشن اور وہ پورا ایٹ دی اینڈ پہ کال ٹو ایکشن اور وہ اینڈ کے اوپر آپ ہیں. اوکے اوکے اوکے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ جو ہے سیلز فنل بیسڈ اپنی ویب سائٹ کریٹ کریں اور اس کے بعد آپ گوگل ایڈ چلائیں. صحیح صحیح صحیح. لیڈز لیں, لیڈز کو کنورٹ کریں اور آپ بڑھتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کمیونٹیز بھی ہوگی. کمیونٹیز بھی ہو گئی, ویب سائٹ بھی ہو گئی آپ کی, ادھر سے آپ نے ایڈ چلانی ہے. سیم گوز فار دا سوشل میڈیا. ہاں سوشل میڈیا پہ کیا کریں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ ایڈ چلائیں. کیا چلاؤں اس پہ ایڈ. بھائی کہ آپ کی ایجنسی ہے, پرومو میکنگ کرتے ہو, کسی نے سب سے پہلے تو اپنا اچھا سا پرومو بنائے. ٹھیک ہے. اور اچھا سا پرومو بنا کے بتائیں کہ اگر آپ نے ایسا پرومو بنانا ہے تو ہماری کمپنی جو ہے آپ کے لیے حاضر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے کلائنٹس کے ٹیسٹیمونیلز دیں. ہاں جو آپ کے ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں ان کے ٹیسٹیمونیلز دیں, ان کے اوپر ایڈ چلائیں. ٹھیک ٹھیک. کیس اسٹڈیز. ہاں. اور اگین سب سے ایفیکٹو پارٹ جو ہے وہ آپ کا کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ انگیج ہونا ہے. صحیح سے. انٹرنیشنل کمیونٹی گورے کی. گورے کے ساتھ. ایگریڈ. ٹھیک ہے. school.com پہ چلے جائیں, linkedin.com پہ چلے جائیں, یا آپ لوگ اور بہت سارے فورمز ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بولا کہ SCM رش کی ایک پورے کا پورا فورم ہے جہاں پر وہ مارکیٹنگ ایجنسیز رجسٹرڈ کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں, انہیں پتا ہے SCM رش کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, یہاں پر یہ منڈی ہے, اتنا ریونیو یہ کمپنی آلریڈی بنا چکی ہے. صحیح صحیح. جس طرح فائبر ہے وہاں پر سیلر لیول 1, لیول 2, لیول 3. ٹھیک ہے. جی جی. اس مختلف سیلرز کے لیول. اسی طرح سے ہم رش کی جو منڈی ہے وہاں پر بھی سیلرز کے لیول ہیں. تو آپ وہاں پر ایجنسی رجسٹرڈ ہوں گے, لوگ وہاں پر آئیں گے, آپ کو ہائر کریں گے, اور اللہ خیر صلی اللہ. اچھا. تو اس طرح آپ گرو کرتے جاؤ گے. بہت زبردست. اس طرح تو بہت سی منڈیاں ہوں گی. میں ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک نیا جہان ہے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. لیکن کرنے کے لیے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خود سمجھنا ہوگا, ضروری ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایکسپرٹیز والا بندہ ہائر کر لیں. آپ پارٹنر چوز کر لیں, ہائر نہ کریں. ٹھیک ہے. کیسے. لیڈ جنریشن کے لیے کوئی پارٹنر لے لیں. اچھا. اس کا کیا ماڈل ہوگا. اس کا ماڈل یہی ہوگا, اس کو بولتے جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم جتنا ریونیو جنریٹ کرو گے میں آپ کو 20% آپ کو دے دوں گا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. پرسنٹیج کی بیس. ٹیکنیکلی نارملی منڈی کے اندر یہی ریٹ چلتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مطلب وہ بندہ آلریڈی لیڈ جنریشن پہ کام کر رہا ہو. ہاں. پاکستان میں ایسا بندہ کہاں ملے گا. بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو. کیا کر رہے ہوں گے, کیا جاب ڈسکرپشن کیا لکھی ہوگی. جاب ڈسکرپشن یہی ہے, لیڈ جنریشن. اس کی انگریزی اچھی ہو. انگریزی اچھی ہے. کمیونیکیشن اسکل میٹر کرتی ہے. بہت میٹر کرتی ہے. کیسے. بہت میٹر. بھائی آپ کو اذان ہی نہ دینی ہے. ہاں. اللہ کا کلام ہے, اللہ کی آواز ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا پیغام ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص دے جو بدسرا ہو نہ, اور اگر اس کی نسبت کوئی ایسا شخص دے جو بہت خوبصورت اذان دیتا ہو, مزہ آئے گا. دیکھیے اس کی افادیت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل. اگر اس کی انکار کر سکتے تو دیکھیے قرآن مجید کتنی عراب لگتی ہیں, اور اس کے بعد کتنے ایک سرور میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی شخص نہ اس کو پراپر پڑھے تو اس کو اس طرح سے تو نہیں مزہ آتا نا سننے کا. صحیح. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے بزنسز کے اندر بھی اسی طرح اچھی اذان دیں. ہاں اچھی اذان دیں. آج کل تو سر بہت سارے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ نا. کیا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں نا وائرل, کہ مثال کے طور پہ جی پہلے وہ کوئی بوتل گر گئی چھت سے, تو اس کے بعد آگے انہوں نے نا پیزا جوڑ دیا اس کے ساتھ. مطلب اس طرح کے بہت سی ہکس ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ آگے اپنا لگاتے ہو. تو دیکھیے یہ وجاہت آپ نے اس ہک کو اپنے بزنس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. اچھا. وہ جو ہک ہے وہ بالکل جنیرک کلائنٹ کے لیے ہے. اچھا. وہ کورس بیچ رہے ہوں گے. ہاں مطلب کائنڈ آف پیزا بیچ رہے ہیں, کورس بیچ رہے ہیں, پیزا بیچ رہے ہیں. وہ ریٹیل پروڈکٹ ہے. اچھا. جو عام آڈینس نہیں, عام آڈینس جو ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں ہاں ان کو اب کوئی چیز بیچنے کے لیے.
نہیں ہماری تو بڑی اسپیسیفک आपकी बड़ी स्पेसिफिक है, आपने ऐसा बल्ब फेंक के प्लीज आपने ऐसी ऐड नहीं बनानी, ٹھیک ہے आपने बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो देखिए जो एजेंसी ढूंढ रहा है प्रोफेशनलिज्म ना, हो। जो मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है उस शख्स ने सीरियसली आपसे काम करवाना है, صحیح کہہ رہے ہیں उसको ऐसी हुक्स नहीं चाहिए. अगर हुक से आप उसको थोड़ी देर के लिए इंगेज कर भी लेंगे तो वो इंगेज नहीं होगा, ٹھیک ہے صحیح ہے उसको आप अपने काम से انگیج ہاں کریں. ہاں صحیح ہے بالکل ویب سائٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ ہے ہاں اس میں ہم ای میل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں بالکل کرنی چاہیے آپ کو. وہ کیسا ہے آج کل کے دور میں کوئی صحیح ہے یا بھئی یہ کہ دنیا میں بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کو پروفیشنلز کی ای میل مل جاتی ہے. ہیں ہاں جی سر. واقعی ہاں کیسے بھائی مثال کے طور پر جتنے فلم میکرز ہیں, ہاں ہاں جتنے یوٹیوبرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی ایک نیش پکڑ لو, ڈاکٹرز پکڑ لو, اوکے ٹھیک ہے, آپ کو ڈاکٹرز کی بے شمار ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پر سارے ڈاکٹرز مل جائیں گے آپ کو. ڈیٹا بیس ہے پوری ہاں ہر ایک کا ای میل ایڈریس ہے. واہ واہ اسی طرح آپ کو بے شمار جو ہیں آپ کے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ہاں ان کا بھی مل جائے گا ہاں میں ابھی بتاتا ہوں, ابھی آپ ابھی ڈھونڈ لیں گے. ابھی میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں. آپ کنٹینٹ کریٹرز کی کانفرنس پہ گئے تھے؟ جی کیا تھا نیا سمٹ پہ نئے سمٹ پہ گئے تھے؟ جی بلین سمٹ پہ بھی گیا تھا بلین سمٹ پہ گئے تھے. اس کانفرنس میں جتنے لوگ آ رہے تھے ہاں وہ کیا ان کی ایپ کے اندر رجسٹرڈ تھے؟ بالکل تھے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے ساتھ چیٹ کا بھی آپشن تھا ان سب کے ساتھ آپ بکنگ میٹنگ بھی بک کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بس کمفرٹیبل کانفیڈنس نہیں آ رہا تھا کمفرٹیبل نہیں تھا کہ یار تو آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے پاس آپ کو ای میل کرنی چاہیے, ابھی آپ کے پاس پوری ونڈو اویلیبل تھی, آپ نے نہیں کی. ایون سر مجھے بھی آئی ہے میں کیا بتاؤں بس اپنی نا سستی اور نااہلی سستی نااہلی ہے ہے ہم پاکستانیوں کی. یہی بات ہم سوچتے رہتے ہیں یار اگر میں نے نا اس کو جا کے اپنا رشتہ اس لڑکی کے گھر بھجوا دیا, اس کے ماں باپ نہ کر دیں گے, اچھا چل شاید اس نے نہ کر دے, یا یہ نہ ہو جائے, یار میں ابھی اور رچ ہو لوں پھر میں رشتہ بھجواؤں گا, یار میں تھوڑا خوبصورت ہو لوں سرجری کروا لوں پھر رشتہ بھجواؤں گا, اچھا نہیں یار میں ایک باہر کا چکر لگواؤں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یار یہ منڈا امریکہ سے ہو کے ہے پھر میں رشتہ بھجواؤں گا. ابے رشتہ بھجوا یار, فارمیلٹیز ہے نا یہ ہم سب کے ساتھ ایشو ہے. تو دنیا میں نہیں ہے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہے تو ہے ہی لیکن ہمارے ساتھ زیادہ ہے. اچھا ہاں کیونکہ ہمارے جو پڑولا ہے نا اس میں دانے بہت ہیں. ہاں ہاں کیوں یہ کیا ہوتا ہے پڑولا جس کے اندر وہ بڑا سا گھر میں ڈبہ نہیں ہوتا جس کے اندر بہت سی گندم پڑی ہوتی ہے, ہاں 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 ہم وہ نیچے سے گندم نکالتے ہیں. اس کا عقل سے کیا لینا دینا سر اس کا عقل سے تعلق ہے بیٹا. کیسے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے گھر یہاں پر اپنے ہیں ہاں اور اس گھروں کے اندر پڑولوں میں گندم بہت بافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے, تو ہم لوگ 11 بجے تک تو سوئے رہتے ہیں. گورے کو پتہ ہے اگر اس نے اس مہینے اگر مورگیج نہ دی تو اگلے مہینے اس کو نوٹس آ جائے گا. ٹھیک ہے, ادھر اتنے ایکسپینس ہے, اتنی ایکسپینسو لائف ہے کہ وہاں پر مجھے آپ یہ بتائیے وہاں پر عورتیں مرد سب کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں پاتی. ہمارے یہاں پر کیا ہے, اب بس ایک بیچارہ گھر میں ایک ہوتا ہے باقی سب مزے کر رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس کو کیا ضرورت ہے پرپوزل سبمٹ کرنے کی, آرام سے کریں گے, اور وہ آرام سے کبھی نہیں ہوتا جس طرح آپ نے کیا. صحیح بات ہے اگر آپ کے اوپر پریشر ہوتا کہ آپ نے ہر مہینے $2000 اسٹوڈیو کا رینٹ دینا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو ہر ایک کو میسج بھیجتا, ہر ایک کو نہ تو ڈال کی ہوتی یار, نہیں ملا یار 5 منٹ ملو بس ملو صحیح پلیز. ہاں اور اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ نہ بھی ہوتی, کچھ نہ کچھ کر کے میں لین دین کر کے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ آپ کو تھا کہ آپ نے $2000 دینا ہے, ہاں لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا, اس لیے آپ مست ہیں. بالکل ٹھیک بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ سروسز کے اندر کیا جلدی گروتھ ہے یا لوکل بھی, مطلب میں جیسا اسٹوڈیو بھی ہے تو کیا ہم پروڈکٹ فوٹوگرافر سے زیادہ جلدی گرو کر سکتے ہیں, لائک زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں ملینز میں, یا سروسز بیچ کے یہ ڈالرز میں؟ دیکھیے کوئی بھی جو کام ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جس کے اندر سیس انکلوڈیڈ ہو, سبسکرپشن بیسڈ ماڈل میں آ جاؤ تو آپ کی بڑے مزے ہیں. مثلاً میں کیسے آ سکتا ہوں؟ سبسکرپشن بیسڈ ماڈل کے اندر آپ یوں آ سکتے ہو کہ آپ بول دو کہ بھائی جتنے بھی پوڈ کاسٹرز ہیں اگر وہ مہینے کے اندر ان کی 10 پوڈ کاسٹ ہیں تو مہینے کا مجھے $200 دے دیں, تو ان $200 کے اندر میں آپ کی 10 پوڈ کاسٹ یا 20 پوڈ کاسٹ کر دیا کروں گا. اچھا اچھا, لیکن آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے دینے پڑیں گے, ریٹینر جسے کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, سر ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو آپ کو اس کے بعد آپ بے شک ایک معقول سی اماؤنٹ ہے, ایٹ لیسٹ خرچے چل جاتے ہیں. ہاں تو اس کے بعد آپ نے توجہ دینی ہے کہ آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ بڑھ جائیں.
اب آپ دیکھیے کوئک بک ہے نا, کوئک بک کا انٹرپرائز ایڈیشن $8,000 کا آج سے, اب بھی شاید $6,000 کا ہے, لیکن $8,000 کا آج سے 20 سال پہلے ہوا کرتا تھا. ایک ہی بار خریدو اور ہاں, اور وہی ہوا کرتا تھا. اور ابھی اس ٹائم ان کا جو سنگل یوزر تھا وہ بھی کافی مہنگا تھا, لیکن ابھی کتنے میں اویلیبل ہے؟ اسٹارٹنگ میں 3 مہینے کے لیے تو فری دے دیتے ہیں آپ کو, لیکن انہوں نے یوزرز اپنی بیس جو ہے نا وہ بہت بڑھا لی ہے. جیسا نیٹ فلکس ہے, جی 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 300 روپے کے اندر آپ دیکھیے 300 روپے میں اگر 3 ملین لوگ دیکھ رہے ہیں تو کتنے پیسے بن گئے. تو سیم ماڈل آپ اپنی بزنس کے سر اندر بھی لے کام کرنا پڑتا ہے نا. پھر آپ کو میں بتاؤں, اب میں مثال کے طور پہ 300 روپے میں سروس دے دوں, پھر جو کرنے میں اس میں ٹائم اور ایفرٹ اور انرجی جو لگتی اس ہے, کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ بہت ساری ڈائیورس قسم کی سروسز دے رہے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کا کام لگے گا. ایک ہی نیش پکڑ اگر لیتے آپ ہیں. کی ہم پرومو پوڈکاسٹ بنا رہے ایڈیٹنگ لے ہیں, لیتے آپ ہیں صرف سر, پرومو میکنگ ہی لے لینا. پرومو میکنگ لے 3 لینا, دن آپ لگتے ہیں ایک پرومو بنانے میں. یہ آپ کو لگتا ہے, ایک بات بتا رہا ہوں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو لگتا ہے. اوکے فائن, مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے کہا 3 دن لگتے ہیں, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں پرومو میکنگ صرف آپ نے کرنی ہے دنیا میں جو پزا سٹورز ہیں ان کی. ٹھیک ہے, نو اب میٹر آپ وٹ, دیکھیے کیسے جو آپ مرضی نے لے لینا. ایک پزا سٹور کی پرومو میکنگ کی. سر ایک ٹیمپلیٹ تو ہم سارے کو نہیں دے سکتے نا. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں ریپیٹیشن نہیں سوچے نا ایک سیکنڈ, اپنے آپ سے نا یہ کریٹو جینیس کو اٹھا کے ذرا تھوڑے منٹ کے لیے باہر مارے. دے سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, کلائنٹ یہ جو کہتا ہے کیمرہ پڑا ہے کینن کا, ہاں یہ کینن کا کیمرہ پڑا ہے, یہ کیمرہ کتنے لوگوں کو انہوں نے بیچا ہے؟ لاکھوں کو بیچا ہوگا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر ایک ویڈیو کے لیے نیا تردد کرنے کی؟ زیادہ سے زیادہ میوزک چینج کر دیں. یہی کہہ رہا ہوں نا, چینج کرنے. میوزک بھائی تو میوزک چینج کرنے میں میوزک کے ہیں, کلرز ہیں اس کے اندر, اس کی برانڈ آئیڈینٹی چینج, مطلب اس طرح کی چیزیں کلائنٹ مانگتا ہے نا. بھائی مسئلہ ہائی یہ پیئنگ ہے, کلائنٹ کی یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ نے پزا کی صرف پروموز بنا رہے ہو, اور ایک بندہ پزا کا بھی بنا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا مٹھائی والا ہے اس کی بھی بنا رہا ہے, اور تیسری جو ہے نا وہ ایک کالج ہے, کالج کی بھی پرومو بنا رہا ہے, اور ایک ٹیک کانفرنس کی بھی بنا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک پرومو میکنگ کتنی دیر میں کرے گا, اور ایک کمپنی جو ہے صرف مثال کے طور پر جو ٹیک کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کی پرومو بنا رہی ہے, اس کو کتنی دیر میں کون سی بہت کم ہو جائے گا ٹائم, بہت کتنا کم ہو جائے گا؟ 50% کم ہو جائے گا کم از کم 4x کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ وہاں پر آپ اگر 10 منٹ لگاتے ہو, اس کا آپ 2 منٹ میں کر لو گے. ٹھیک ہے, میں تو سمجھ, اس کی کاسٹ کا کہاں پر مطلب کہ ہم ذرا اسپیسیفک ہو جائیں. کاسٹ کم ہو جائے گی آپ کی. جب کاسٹ کم ہو جائے گی تو آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پرومو میکنگ کے اندر بھی دنیا جہاں کی ہر چیز کا پرومو بنائیں. بس بھی پرومو میکنگ کس کے لیے؟ سلیکٹیو نیشز لے لیں کہ بھئی مثال کے طور پر آپ ٹرینر ہو, تو ہم آپ کا پرومو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹیک کانفرنس کروا رہے ہو تو ہم آپ کا پرومو بنا دیتے ہیں. بس تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم مثال کے طور پہ پرومو میکنگ کی سروسز دیں, لیکن اندر کمپنی کے اندر میں ایک بندہ ایک چیز کا ایکسپرٹ بنا دوں؟ دیکھیں پھر ڈیلے ہوگا. آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ پہلے ایک نیش کو کور کریں. ٹھیک ہے, اگر پوری دنیا ٹیک کانفرنسز کر رہا ہوں نا, ٹیک کانفرنس دنیا میں کتنی ہو رہی ہیں؟ ہر سال میں 8-10 ہو رہی ہیں. 8-10 جو ہماری مطلب پاس آتے ہیں, یہ ہاں جو آپ کے پاس آتے ہیں. دنیا میں کتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں؟ سینکڑوں ہو رہی ہیں, ہزاروں ہو رہی ہیں صرف امریکہ میں. ہزاروں ہو رہی ہیں جی, ٹیک کانفرنس ہر سال. ٹھیک ہے, تو آپ دنیا کی صرف ٹیک کانفرنس کی جو ہے پرومو بنانے والی کمپنی بن جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ختم بات. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتنا بزنس آ جائے گا, آپ کو کوئی رائٹ لیفٹ دیکھنا نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم ای میل مارکیٹنگ کریں, ہاں, مطلب ایک چیز پکڑیں اور پھر پاگلوں کی طرح پر ہر کمپنی جو ہے جو سال میں ٹیک کانفرنس کرتی ہے, آپ کی طرف سے اس کو سال میں 2 ای میلز آنی چاہیے. ٹھیک ہے, بس سمپل, بس کافی ہیں, بس بہت ہے. واہ کیا بات ہے. وہ ہمارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان ساری لوگوں کو سال میں 2 ای میلز بھی نہیں بھیجیں گے. مجھے وہی پرابلم ہے نا, یہی پرابلم ہے. نہیں, اس کو اب ہم اوور کم کرتے ہیں. خیر کافی میٹھی بھی ہو گئی ہے پوڈ کاسٹ کے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں ارسلان بھائی, ادھر ہی بیٹھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک کلائنٹ ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہ 1 مہینہ سال میں کیمپین چلاتا ہے, پورے سال کے لیے $1 ملین کا اس کا کام بک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ صرف کرنے کے اوپر آ کے نا, ہم وہاں پہ لسی پی کے سو جاتے ہیں. لیکن اب جو ہے انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ کہہ دیے اللہ میں ہی کریں گے. اب اس کے اوپر کریں گے ہم کام, اور جو ہے نا اس کے بعد ہم انشاءاللہ کہیں گے. خیر, اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی تو آپ ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنے رہیں, ہیلپ اور کمیونٹی کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر مزید ویلیو ایڈٹ جو ہے نا وہ سیشنز لے کے آتے رہیں گے. اور باقی سر آپ کا جو کورسز وغیرہ ہیں وہ بھی اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو وہ ہمارے ریکارڈڈ بھی پڑے ہوئے, اور نئے بھی ہم ابھی انشاءاللہ بلڈ کریں جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں گے انشاءاللہ.
خیر تھینک یو سو مچ سر, مزہ آیا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اور مزید بھی جب میٹھی میٹھی کروانی ہوگی تو کچھ نئے ٹاپکس لے کے آؤں گا. ویلکم آل دا ٹائم. تھینک یو سر, تھینک یو. بہت شکریہ.